السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مجلسی امیدواروں کے انتخاب کے بعد سیمانچل میں تاریخ رقم ہوگی، انتخابی جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ پہاڑی شریف میں قتل کے بعد 10 دن کے اندر معمہ حل، 4 ملزمین گرفتار۔ اٹھارہ اکتوبر کو شمس آباد میں روڈی شیٹرز کے ساتھ مل کر بھائی کا قتل کرنے والا شخص گرفتار۔ اور آر ٹی سی بس ڈپو میں کام کرنے والوں نے نامعلوم کال پر بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کر کے نقصان اٹھایا۔ اور اب تفصیل۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ 5 نومبر کو بہار کے سیمانچل سے تعلق رکھنے والے غیور عوام ایک تاریخی فیصلہ کریں گے۔ سیمانچل میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے مقامی عوام نے مختلف جماعتوں کو ووٹ دے کر منتخب کیا، لیکن ان کی آواز نہیں سنی گئی، جس کی وجہ سے سیمانچل آج پسماندگی کا شکار ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بہار کے بیشتر علاقوں میں تعلیمی اداروں پر توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیمانچل کے عوام مجلس کے امیدواروں کو منتخب کریں گے تو ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، اور وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ مجلس عوام کے مسائل حل کرے گی۔ اب 18 روپے میں کتنے منہوں میں چاول ڈالیں گے، روٹی ڈالیں گے؟ کیا قیمت ہے سلطہ میں؟ دال کی قیمت کیا ہے؟ مسور کی دال کی قیمت یہاں پر 110 روپے، 120 روپے۔ اب نیائے کے ساتھ وکاس ہوگا 18 روپے میں؟ بتائیے، سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوگا 18 روپے میں؟ گٹھ بندھن کیا کر رہا ہے؟ 120 روپے میں کہاں کھائے گا؟ کتنے لوگوں کو ہم کھلائیں گے؟ 1 لیٹر پیٹرول پی لیں گے یا دال کھائیں گے؟ بتائیے آپ۔ ہم پوچھنا چاہیں گے لالو جی سے، کیا کرے گا ابھی لالو جی؟ کون کھائے گا؟ 70 روپے میں 1 لیٹر پیٹرول آج دال سے سستا ہو گیا، مگر سب کا ساتھ نیائے کے ساتھ وکاس کی بات کرنے والے، ان کے تمام کی تمام وعدے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ صرف محض ووٹوں کے خاطر عوام کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ متحد ہو جائیے، اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ یقیناً ہم کسی ذات اور برادری میں ہو سکتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، مگر ملت کے بالا تر مفاد کے لیے، سیمانچل کے مفاد کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں سے اٹھ کر سیمانچل کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے، ہم کو کوچا دامن کی صحیح ترقی کے لیے، بنیادی کاموں کے، تاکہ بہار کی ویدھان سبھا میں ہماری ایک آواز ہو۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 5 نومبر کے دن بے خوف ہو کر اپنے گھر سے نکلیے، اپنے ایک ووٹ کا استعمال پتنگ چھاپ پر کر کے اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے، اور یاد رکھیے جب پولنگ بوتھ میں جائیں گے، جب بٹن دبانے کا ٹائم آئے گا تو یہ انگلی آپ اٹھائیں گے۔ یہ انگلی کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ جب آپ یہ انگلی اٹھائیں گے تو یاد رکھیے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں ناانصافی کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہوں، میں ظالموں کا جواب دینے کے لیے ہندوستان کی جمہوریت کی شہادت دے رہا ہوں، میں مظلوموں کا ساتھ دینے کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوں، میں غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے اس انگلی کو اٹھا کر اپنا بٹن دبائیے، پتنگ۔ بہار کے کوچا دامن، کشن گنج اور دیگر حلقوں میں مجلس امیدواروں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ صدر مجلس ایک طرف طوفانی دورے کر رہے ہیں اور عوام سے ملاقات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف مقامی مجلس امیدوار اور کارکن بھی گھر گھر جا کر عوام سے رابطے میں ہیں۔ نوجوانوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ سیمانچل میں مقامی عوام کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے عوامی نمائندے منتخب تو ہوتے آئے، لیکن انہوں نے عوام کے مسائل پر کبھی توجہ نہیں دی۔ کسانوں کو کاشت کے لیے پانی بھی مشکل سے ملتا ہے۔ سیمانچل کے بیشتر حلقوں میں
ہاسپٹلز نہیں ہیں اور نہ ہی اچھے تعلیمی ادارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ پسماندگی کا شکار ہے۔ عوام کی شکایت ہے کہ سیاسی قائدین جو اب تک ان کے ووٹ حاصل کرتے آئے ہیں صرف دعوے کرتے رہے لیکن ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے پسماندگی کی۔ کسانوں اور دیگر مقامی کا بھی کہنا ہے کہ 10 تا 15 سال سے کانگریس جے ڈی یو کے نمائندے ان کے حلقوں سے منتخب ہوتے آئے لیکن بنیادی سہولتیں تک فراہم نہیں کی گئی۔ سرکاری دواخانوں کے قیام پر بھی توجہ نہیں دی گئی اور عوام کو کئی مشکلات سے دوچار کیا گیا۔ مجلس کے انتخابی عمل میں حصہ لینے سے اب مقامی عوام میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور مقامی عوام میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مجلس کے امیدوار منتخب ہوتے ہیں تو سالوں سے ان کے ساتھ کی جائی ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ منگل کو دلی میں منعقد ہونے والے نیتی آیوگ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک رپورٹ حوالے کریں گے۔ دلی کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ کے سی آر وزیر خزانہ ارون جیٹلی سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ وزیر سول سپلائز ای راجندر نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں فوڈ کارٹ پر تور کی دال 50 روپے فی کلو فراہم کی جا رہی ہے۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ تور کی دال کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اگر کوئی اس سلسلے میں بدعنوانیوں میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر سول سپلائز نے کہا کہ سرکاری ہاسٹلز میں باریک چاول کے بجائے موٹا چاول سربراہ کرنے والوں کے خلاف بھی مجرمانہ مقدمے درج کیے جائیں گے۔ کانگریس لیڈر ششیدھر ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی حدود میں فہرست رائے دہندگان سے ووٹرز کے ناموں کو حذف کرنے کے لیے کمشنر سومیش کمار اور الیکٹورل آفیسر بھنور لال ذمہ دار ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششیدھر ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رائے دہندوں کے ناموں کو حذف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس کے بغیر ووٹرز کے ناموں کو حذف کرنا مناسب نہیں۔ ششیدھر ریڈی کا کہنا تھا کہ منحرف ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیے جانے اور وارڈز کی حد بندی کے سلسلے میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ اس سے پہلے گاندھی بھون میں رنگا ریڈی اور عظیم تر حیدرآباد کے کانگریسی قائدین کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ووٹرز کے نام حذف کیے جانے کے تناظر میں حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق رکن اسمبلی سدھیر ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ایل بی نگر حلقے سے بھی ہزاروں ووٹرز کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھیر ریڈی نے بتایا کہ بغیر نوٹس اور بغیر اطلاع کے نام حذف کیے گئے اور اس کے لیے ٹی آر ایس حکومت ذمہ دار ہے۔ سدھیر ریڈی نے کہا کہ حکومت کی اس کارروائی کے خلاف کانگریس عدالت سے رجوع ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ ضلع کریم نگر کے گوداوری کھنی میں شرپسندوں کی جانب سے مسجد کی تعمیر کو روکنے کی کوشش پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے متعلقہ کلکٹر سے بات کرتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کریم نگر کے مقامی مسلمانوں کے ایک وفد نے پیر کو دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس سے نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دینی مدرسے سے متصل مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے لیکن شرپسند اسے کمپنی کی اراضی بتا کر مسجد کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکبر اویسی نے کلکٹر سے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے اشرار کی سرگرمیوں پر روک لگانے اور مسجد کی تعمیر میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ وفد نے بتایا کہ قائد مجلس نے تیقن دیا ہے کہ مسجد کی تعمیر نہیں رکے گی اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے واٹر گریڈ پروگرام کے کام کو مقصد کے مطابق مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ واٹر گریڈ پر کے ٹی راما راؤ نے پیر کو عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے یہ بھی ہدایت دی کہ کاموں کی تکمیل کی مدت کے تعلق سے ایک رپورٹ دی جائے۔ کے ٹی آر نے واضح کیا کہ آنے والے 6 مہینوں میں قبائلی علاقوں میں مقیم افراد کو پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برس تک گجویل، نلگنڈا، رنگا ریڈی اور کھمم میں واٹر گریڈ کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا۔ سوچھ حیدرآباد مہم کے تحت این سی سی فوج کے جوانوں اور عہدیداروں نے مہدی پٹنم میں صفائی مہم میں حصہ لیا۔
نانل نگر سے مہدی پٹنم چوراہے تک NCC اور فوج کے ملازمین نے صفائی سے متعلق شعور بیداری مہم بھی چلائی۔ ریتو بازار اور بس سٹینڈ کے پاس بھی صفائی انجام دی گئی۔ آندھرا پردیش کانگریس کے لیڈر شیلجا ناتھ نے کہا ہے کہ لندن جا کر امبیڈکر کا مکان دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں دلتوں پر ہوئے حملوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیلجا ناتھ نے سوال کیا کہ من کی بات کرنے والے وزیر اعظم کو کیا گوشت کے نام پر اقلیتوں پر ہو رہے حملوں اور دلتوں پر ڈھائے جا رہے مظالم کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے موقف کے خلاف جاریہ ماہ کی 28 تاریخ کو آندھرا پردیش میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ تیلگو دیشم لیڈر جی مدو کرشنما نائیڈو نے نئے دارالحکومت امراوتی کے خلاف جگن موہن ریڈی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدو کرشنما نائیڈو نے سوال کیا کہ امراوتی کے بارے میں جگن کا کیا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے دارالحکومت کو عوام کی مکمل تائید حاصل ہے۔ تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ جگن جنونی شخص کی طرح بات کر رہے ہیں، جبکہ جبراً اراضی حاصل کرنے کی تاریخ YSR دور حکومت کی ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار نے کہا ہے کہ حکومت کی لاپرواہی سے زرعی شعبہ ابتر حالت کا شکار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمپت کمار نے کہا کہ ضلع محبوب نگر سمیت جنوبی تلنگانہ کے علاقے شدید خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ زرعی شعبے کے عہدیدار خواب غفلت میں ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن کسانوں کی خودکشیوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اب اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور فوری کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تلنگانہ تیلگو دیشم نے پارٹی فلور لیڈر ای دیاکر راؤ اور ریاستی صدر ایل رمنا کی سیکیورٹی کم کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر آر چندر شیکھر نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تیلگو دیشم قائدین کی سیکیورٹی ہٹائے جانے کی اطلاعات پر وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کی گئی تھی، جس کے بعد سیکیورٹی بحال کی گئی، لیکن اب ایک بار پھر تیلگو دیشم کے سینئر قائدین کی سیکیورٹی میں کمی کر دی گئی ہے۔ آر چندر شیکھر نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آخر کس وجہ سے تیلگو دیشم قائدین کی سیکیورٹی کم کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلور لیڈر ای دیاکر راؤ اور ایل رمنا کئی عوامی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور حکومت کا یہ اقدام مناسب نہیں ہے۔ تیلگو دیشم لیڈر ایم نرسملو نے یادگیر گٹے کو ضلع بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یادگیر گٹے کو یدادری سے موسوم کرنے وزیر اعلیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے یادگیر گٹے کی مندر کو دوسرا تروپتی بنائے جانے کے اقدامات قابل ستائش ہیں، لیکن اسے سدی پیٹ کا مرکز بنانے کا منصوبہ مناسب نہیں ہے۔ اویسی ہاسپٹل میں خون کے انفیکشن کا شکار نوجوان کا ایک ہفتے میں کامیاب علاج کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ناندیڑ کے ساکن اسامہ ناندیڑ کے کئی دواخانوں سے رجوع ہوئے تھے، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 8 دن پہلے اسامہ اویسی ہاسپٹل میں شریک ہوئے، جہاں پر ڈاکٹر مظہر الدین علی خان کی نگرانی میں ان کا کامیاب علاج کیا گیا۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر امان نے بتایا کہ ایک ہفتے میں ہی اسامہ کا کامیاب علاج کیا گیا اور انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ مریض کے ماموں نے بہتر سہولتوں کے ساتھ علاج کی فراہمی پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ناندیڑ میں جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو محمد اسامہ چاؤش ہے اور ناندیڑ کے جو ہے 2-3 ہاسپٹل میں بتائے تھے، لیکن جو ہے سیریس ہونے کی وجہ سے حیدرآباد لے کر جاؤ بولے، تو ہم لوگ فیملی میں مشورہ کر کے اویسی ہاسپٹل کو لے کر آئے اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے ڈاکٹر مظہر صاحب اور ہمارے جو ہے تمام جو ہے ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں رکھ کے الحمدللہ 8 دن میں جو ہے بچے کو ٹھیک کر دیے، اور میں جو ہے تمام ڈاکٹروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ہے ڈاکٹر مظہر صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب، ان کو جو ہے بلڈ میں انفیکشن ہو گیا تھا صاحب۔ جے ڈی میٹلا پولیس حدود میں واقع RTC بس ڈپو میں کام کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکال لی گئی۔ ACP جے رام نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں بس ڈپو میں کام کرنے والے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز نے پولیس سے شکایت کی
کہ نامعلوم افراد نے ایک ہی موبائل نمبر سے کال کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس اور دوسری تفصیلات حاصل کی اور بینک اکاؤنٹ سے رقم نکال لی۔ پولیس نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ڈپو کے قریب 20 افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے نامعلوم موبائل نمبر سے آنے والے کالز پر بینک اکاؤنٹس اور دیگر تفصیلات کیوں بتائیں، اور اتنے سارے لوگ ایک ساتھ نشانہ کیسے بن گئے۔ جائیداد کے تنازع پر روڈی شیٹرز کے ساتھ مل کر بھائی کا قتل کرنے والے سوتیلے بھائی کو شمس آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قاضی پورے کے ساکن مرتضی علی شاکر اور اس کے بھائی مشتبہ علی عرف سنجر کے درمیان جائیداد کا تنازع چلا آ رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ متوفی مشتبہ علی کے والد کو 2 بیویاں تھیں اور وہ پہلی بیوی کا بیٹا تھا۔ قاضی پورے میں ایک مکان، ایک شادی خانہ اور پہاڑی شریف میں ایک پلاٹ کے مسئلے پر دونوں بھائیوں میں تنازع چلا آ رہا تھا۔ مرتضی نے محسن اللہ خان عرف اپل محسن، جہانگیر خان اور خضر کے ساتھ مل کر اپنے سوتیلے بھائی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 16 اکتوبر کو جہانگیر اور مرتضی نے مشتبہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی۔ پھر 18 اکتوبر کو محسن اور جہانگیر نے پارٹی کے بہانے مشتبہ کو شمس آباد کے تالاب بلایا اور وہاں پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد چاروں ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے قتل کے ایک معمے کو 10 دن کے اندر حل کرتے ہوئے 4 ملزمین کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ پولیس نے بتایا کہ سریکاکولم کا ساکن متوفی وینکٹ راؤ میسن کا کام کیا کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاردیو پلی میں مقیم تھا۔ کام کے دوران وینکٹ راؤ کی ملاقات ایک اور میسن وینکٹیشور لو سے ہوئی۔ وینکٹیشور لو وینکٹ راؤ پر اس کے ساتھ ہی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا اور ایڈوانس کے طور پر 45,000 روپے کی رقم بھی ادا کی تھی۔ جب وینکٹیشور لو نے رقم واپسی کا مطالبہ کیا تو وینکٹ راؤ نے اس کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا۔ اس مسئلے کو لے کر دونوں میں بحث و تکرار بھی ہوئی تھی۔ رقم نہ ملنے سے برہم وینکٹیشور لو نے اپنے 3 ساتھیوں چاری، رامو اور سریش کے ساتھ مل کر جل پلی کے پاس وینکٹ راؤ کا قتل کر دیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور چاروں ملزمین کو 10 دنوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ तालाब कने एक अननोन डेड बॉडी मिले थे, जो कोई अननोन अक्यूज्ड उनको मर्डर करके वो तालाब के सिवार में फेंक के चले गए थे। उसके लिए मुताबिक एक मर्डर केस रजिस्टर करके पहाड़ी शरीफ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करके जो पहले डिसीज्ड का आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करे तो उनका नाम है वेंकटराव बोल के, एक मेस्त्री का है बोल के निकला। तो उसको कौन मारेंगे, कौन मारे होंगे और वजह क्या है बोल के इन्वेस्टिगेट करने के बाद पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर और उनके एसआई मिलके बहुत मेहनत करके एक 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करे। वो मुलजिमों का नाम है वेंकटेश्वरलू बोल के, ये इन्हों प्रकाशम ज़िले के है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। और उनके साथियाँ अतीन चारी, रामू और सुरेश बोल के वो चारों को गिरफ्तार करे। वो चारों को कल गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेशी कर रहे। और पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर और इसके एसआई राजू, सुधाकर और चंद्रा रेड्डी ये केस में बहुत मेहनत करके वो मुजरिमों को अरेस्ट किया है। बहादुरपुरा मंडल दफ्तर के पास एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। इंस्पेक्टर पुलिस दबीरपुरा आर कोशक ने बताया कि रामा टाकीज बहादुरपुरा के साकिनान नरेंद्र और गांधी के दरमियान रकमी लेन देन का तनाज़ा चला आ रहा था। पीर को दोनों में बहस तकरार हुई, जिस पर नरेंद्र ने चाकू से गांधी पर हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लोज टीम ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। गांधी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। बंजारा हिल्स में पुलिस ने तिलाई चेन उड़ाने और मोटरसाइकिलों का सरका करने के इल्ज़ाम में एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एम सतीश को
26 اکتوبر کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سارق سیبر آباد پولیس حدود میں 5 رہزنی اور موٹر سائیکلوں کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ RBI کوارٹرز کے علاقے میں وہ مشتبہ حالت میں گھوم رہا تھا کہ پولیس نے شبہ کی بنیاد پر گرفتار کر کے اس سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے جرائم انجام دینا شروع کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سارق نے تفتیش کے دوران بتایا کہ وہ اپنے ایک اور ساتھی راہل کے ساتھ مل کر بھی 7 وارداتیں انجام دی ہیں۔ وینکٹیشور راؤ نے بتایا کہ راہل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے 120 گرام وزنی طلائی زیورات کے علاوہ 3 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ چین سنیچر کو آج اریسٹ کر کے 7 کیسز میں از دا اکیوزڈ ان 7 کیسز، 4 چین سنیچنگ بنجارا ہلز کا اور 3 کیسز، 2 کیسز وہیکل تھیفٹ کا سیبر آباد کا اور ایک سیل فون سنیچنگ کا تھیفٹ کیسز میں ان کو اریسٹ بتایا۔ ان کے پوزیشن میں 120 گرامز ویئنگ چینز پورا ریکوری کرے۔ جو پراپرٹی گئے 4 چین کے سنیچنگ کیسز میں وہ پورا ریکوری کر کے ان کا پوزیشن سے ان کو 2 سال پہلے بھی سیبر آباد میں 4 چین سنیچنگ کیسز میں اور 4 وہیکل تھیفٹ کیسز میں بھی انوالو ہوا۔ ضلع رنگا ریڈی کے شمس آباد منڈل کے تونڈا پلی دیہات میں ریلوے پٹریوں کے پاس ایک خاتون اور اس کے بچے کی لاشیں دستیاب ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ بتایا گیا ہے کہ متوفیہ مزدور تھی اور اس کے دیگر 3 بچے بھی ہیں۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ ٹرین کی زد میں آ کر ماں بیٹے ہلاک ہوئے ہیں، تاہم مقام واقعے سے خون میں لت پت ایک دستی دستیاب ہوئی ہے جس سے دیگر اندیشوں کو بھی تقویت ملتی ہے۔ متوفیہ 32 سال کی بتائی گئی ہے جبکہ اس کا بچہ 5 سال کا ہے۔ پولیس قتل کے علاوہ دیگر زاویوں سے بھی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مجلسی امیدواروں کے انتخاب کے بعد سیمانچل میں تاریخ رقم ہوگی، انتخابی جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ پہاڑی شریف میں قتل کے بعد 10 دن کے اندر معمہ حل، 4 ملزمین گرفتار۔ اٹھارہ اکتوبر کو شمس آباد میں روڈی شیٹرز کے ساتھ مل کر بھائی کا قتل کرنے والا شخص گرفتار۔ اور RTC بس ڈپو میں کام کرنے والوں نے نامعلوم کال پر بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کر کے نقصان اٹھایا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔